افسوس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید عباس مصطفیٰ فیضی زنگی پوری صاحب کا انتقال نہ صرف اس خانوادے کا ایک سانحہ ہے بلکہ قوم و ملت کے لیے ایک عظیم نقصان ہے۔ محب اہل بیت، عزادار، مجلسوں میں پیش عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، زائر امام حسین علیہ السلام اور نجف سے کربلا تک بیماری کے باوجود مشی کی، اور خالی ان سب خصوصیات کے ساتھ ساتھ جو علم رکھتے تھے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ اس کے علاوہ آپ بہترین مرثیہ پڑھتے تھے، مرثیہ خوان تھے، اور جس وقت ممبر پر تشریف لاتے تھے مرثیہ پڑھنے کے واسطے تو اس وقت عالم یہ ہوتا تھا کہ مجمع دم بخود ہو کے سبحان اللہ جزاک اللہ کے نعرے، فلک شگاف نعرے بلند کرتا تھا۔ اور جب مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان کرتے تھے تو ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی تھی، ہر چہرہ غم زدہ ہو جاتا تھا۔ ان کے انتقال سے جو نقصان ہوا ہے وہ پر نہیں ہو سکتا۔ یہ سال 2020 کیسوں کو ہمارے درمیان سے لے کے چلا گیا کہ اس کے اوپر جتنا بھی غم منایا جائے وہ کم ہے، مگر غم سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا غم وہ ہے کہ ہم اپنے غموں کو غم حسین علیہ السلام کے سمندر میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں، تاکہ ہمارا غم فنا ہے، غم حسین بقا ہے۔ لہذا جو غم بقا ہے اسی غم میں کے سمندر میں ہم اپنے غموں کو بھی لے جا کے ملا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام سید شرافت علی ہے اور میں فیضی بھائی کے 30-35 سال سے ساتھ رہا ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں۔ وہ تمام علوم جس میں وہ مہارت حاصل رکھتے تھے ان کو سیکھنے میں جایا کرتا تھا۔ وہ ہمارے سرپرستی ہیں، ہمارے باپ کے برابر تھے۔ آج ان کی وہ نہیں ہے، ہم لوگ کو بہت تکلیف ہے اس بات کی کہ ہمارا سرپرست کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا۔ فیضی بھائی میں سب سے بڑی خاصیت اس بات کی تھی کہ ہم اپنا بوجھ لے کے ان کے پاس جاتے تھے، اپنے غموں کا بوجھ لے کے جاتے تھے، اور 10 منٹ کی بات کے بعد وہ ایسا نغمہ کرتے تھے کہ ہم لوگ خوش ہو کے واپس چلے آتے تھے۔ یہ کمی اب زندگی بھر کھلے گی، جب تک ہم زندہ رہیں گے ان کو بھول نہیں سکتے۔ ان کے بڑے احسانات ہیں ہم لوگوں کے اوپر، ہمارے معاشرے کے اوپر، ہماری انجمن کے اوپر، کہ انہوں نے ہمیشہ حسن اخلاق سے کام لیا اور ہم لوگ کو ہمیشہ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے کا سلیقہ سکھایا اور ایک سچے عزادار بنا دیا۔ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کسی کے لیے بھی دائمی نہیں ہے، یہاں پر جو آیا ہے اسے واپس جانا ہے۔ لیکن اس کائنات ہست و بود میں کچھ ایسی بھی ہستیاں ہیں جو دنیا میں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے آثار کو چھوڑ کر اس طرح سے جاتی ہیں کہ انہیں جانا نہیں کہا جا سکتا۔ شیخ کلینی آئے اسی دنیا میں اور چلے گئے، لیکن کیا واقعاً وہ چلے گئے؟ شیخ توسی آئے، شیخ مفید آئے، علامہ ہلی، علامہ مجلسی، کلینی سے لے کر خمینی تک
یہ جو ایک سلسلہ جلیلہ ہے ہمارے علماء کا، یہ سب کے سب اس دنیا میں آئے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارا کہ وہ زندہ ہیں۔ ملک الموت کو بس اتنا ہی اختیار ہے کہ وہ ان کے جسم سے روح کو نکال سکیں۔ ملک الموت انہیں مار نہیں سکتے ہیں۔ العلماء باقون ما بقی الدہر، علماء سے میری مراد فقط وہ شخصیتیں نہیں ہیں کہ جن کے سر پہ امامہ ہو، بلکہ ہر وہ انسان کہ جو مبلغ مکتب اہل بیت ہے اسے عالم کہا جاتا ہے۔ برادر عزیز و گرامی، جناب سید عباس مصطفیٰ فیضی صاحب کی شخصیت بھی ان شخصیتوں میں سے ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری عمر جو ہے وہ خدمت دین مبین اسلام میں گزاری۔ آپ کے سلسلے میں وہ لوگ جو ان سے نزدیک ہیں وہ جانتے ہیں کہ محترم فیضی صاحب، جنہیں ہم فیضی بھائی بھی کہتے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا، اور ہمہ وقت وہ علم تعویذ، علم جفر، علم عادات، علم حروف کے ذریعے سے وہ لوگوں کی داد رسی کرتے رہے، خدمت کرتے رہے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ تو ان کی زندگی کا ایک ایسا کام تھا کہ جسے ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں کی فریاد کو پہنچنا، اگر کسی نے رات میں 2 بجے بھی بلایا تو ان کی داد رسی کرتے ہوئے وہ ان کے گھر تک پہنچے۔ ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے اپنے علم جفر کے ذریعے سے کافی مدد کی، لوگوں کی جو پریشان حال تھے ان کی پریشانیوں کو دور کیا۔ اس لیے ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں فیضی بھائی کو۔ انہوں نے علم جفر پہ جو مقالے لکھے ہیں، اگر ان مقالوں کو مرتب کیا جائے، جمع کیا جائے تو ایک بہترین کتاب منظر عام پر آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ جو ان کے وارث ہیں وہ ان کے مقالوں کو ایک کتاب کی شکل عطا کریں گے اور ان کی جو شخصیت ہے اسے دنیا والوں کے سامنے عام کریں گے۔ انہوں نے کافی محنت کی، علم جفر اور علم حروف وغیرہ میں کافی محنت کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مربی اور کوئی نہ کوئی استاد ہوا کرتا ہے۔ مرحوم فیضی بھائی کے استاد سید ذوالفقار جہاں، جنہیں جان صاحب کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے، وہ ان کے مربی بھی تھے، وہ ان کے استاد بھی تھے۔ انہوں نے ان سے یہ علم حاصل کیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے اس علمی سرمایہ کو چھوڑ کر چلے گئے یا کسی کے حوالے کیا؟ تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے سب سے چھوٹے بھائی سید عباس علی سیفی سلمہ اللہ تعالی کو انہوں نے بعض علمی نکات سے آشنا کرایا ہے، روشناس کرایا ہے۔ گویا اپنی معنوی وراثت کو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی تک منتقل کیا ہے۔ ہم دل کی گہرائی سے ان کی رحلت پر ان کے تمام خانوادے کی خدمت میں، بالخصوص ان کے فرزند اور ان کی اہلیہ اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
हमारे बनारस हाजिर होने का मकसद कल 27 दिसंबर को बनारस की बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत और बहुत मशहूर मारूफ ख़ानदान अब्बास हुसैन साहब जंगीपुरी के बड़े फर्जंद जनाब अब्बास मुस्तफ़ा फैजी साहब के 40वें की मजलिस थी, जिसमें मैं लखनऊ से इज़हार खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुआ। क़ताए तारीख़ पढ़ा, सलाम वगैरह से इसाले सवाब किया। बहरहाल मसीहा खानी में इस पूरे ख़ानदान का कोई जवाब नहीं था। खुद अब्बास भाई मरहूम यानी फैजी भाई के वालिद मुअज़्ज़म वो ख़ुद भी पाए कि मरसिया खान थे। मरसिया खानी का उनका अंदाज़ बिल्कुल जुदागाना था। और उसके बाद इस ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अहम शख्सियत मरसिया खानी के उन्वान से फैजी भाई की थी। और फैजी भाई का मामला और कमाल ये है कि न ये कि वो ख़ुद बहुत अच्छे मरसिया खान थे, बल्कि उन्हीं ने अपने सारे छोटे भाइयों की तरबियत भी की। मरसिया खानी के जितने गोर और जितने फ़न हो सकते हैं वो सब उन्हीं ने अपने भाइयों को सिखाए। और वो सारे भाई उनके जितने भी हैं वो सब बहुत अच्छे मरसिया खानी जो हक़ है मरसिया पढ़ने का उस हक़ को अदा करते हैं। बहरहाल इस मौके पर मैं उनके पूरे खानवादे को दिली ताज़ियत पेश करता हूँ कि अल्लाह उनके खानवादे को, उनके सब भाइयों को, बहनों को, भांजों भतीजों सबको सब्र जमील अता फरमाए और उनको फैजी भाई मरहूम को जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमाए, उनके दराजात बुलंद फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन शहर बनारस और जंगीपुर के मुमिनीन के लिए बिलखुसूस और बिलुम अज़ादारों के लिए बहुत बड़ा सानिहा है हमारे फैज़ी भाई का गुज़र जाना हमारे दरमियान से, इसलिए कि वो शख्सियत थी कि जो फ़र्श आज़ा की भी ज़ीनत थे और मिंबर की भी ज़ीनत थे, जो अय्याम आज़ा में मरसिया खानी किया करते थे और इतने जोशीले अंदाज से और इतने वाक़ाना अंदाज से, प्यारे अंदाज से वो मरसिया पढ़ते थे कि उनको मरसिए को सुन कर के लुत्फ़ आता था। हम लोगों ने ख़ुद भी उनको बारहा सुना है और बहुत ही लुत्फ़ लिया मीर अनीस के मरसिए को, मिर्ज़ा दबीर के मरसिए को। मरसिया खानी आज जब इस दौर से ख़त्म होती जा रही है, उस अहद में मरसिए को ज़िंदा रखना और अपने पूरे अंदाज से, ये एक बहुत बड़ा काम है। ये उनके वालिद मरहूम अब्बास हुसैन जंगीपुरी की देन थी। ख़ुद भी वो मरसिया खान थे बहुत बड़े और उनके माशाल्लाह से सभी बेटे मरसिया खानी करते हैं, चाहे वो शमसी भाई हों, ऐनी हों, खानी भाई हों, सभी लोग मरसिया पढ़ते हैं। लेकिन फैज़ी भाई का अंदाज़ इन लोगों में सबसे निराला था, बिल्कुल बाप के अंदाज तरीके से पढ़ते थे। और सिर्फ मरसिया ही नहीं बल्कि दीनी मामलात में भी और दीनी मालूमात भी उनकी काफ़ी हद तक थी। और वो अपने पास बैठने वालों को हमेशा नसीहत किया करते थे दीन के बारे में, शरीयत के बारे में। खुद भी पाबंद शरीयत थे और लोगों को भी उसकी तरफ मुतवज्जे करते थे। उसके साथ साथ आप इल्म जफ़र वगैरह भी जानते थे कि जिसके ज़रिए से लोगों की मुश्किलों को भी हल किया करते थे। मुझे मालूम है कि आए दिन उनके यहाँ लोग जाते थे, अपनी मुश्किलात को बयान करते थे और वो उनका हल बताते थे। उनको दुआएं, उनको सूरे उस एतबार से बता करके उनकी परेशानियों को दूर करते थे। बीमारी के आलम में भी उन्होंने लोगों की मदद की। इनके अलावा गरीबों की मदद करना, वो भी इस अंदाज से कि बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं। बहुत से लोगों को आज 40वें की मजलिस में जब बयान किया गया कि वो गरीबों की मदद करते थे तो लोगों को पता चला। ये सब आशिक़ अहले बैत और वाकई में शिया अहले बैत होने की अलामत है जो फैज़ी भाई में पाई जाती थी। मेरी दुआ है कि खुदा उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर फरमाए और ज़ाकिरीन अहले बैत में उनका बुलंदतर मकाम अता करे। बिलखुसूस देवल और हस्सान के साथ उनको महसूस करे, शोहदाए करबला के साथ उन्हें महसूस करे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी मजलिस चेहलुम जनाब फैज़ी साहब जंगीपुरी जो मरसिया खां थे,
ان کے سلسلے سے بس دو جملے کی وہ علم ظفر کے بھی ماہر تھے اور مرثیہ خواہ تھے زنگی پور اپنے وطن میں اور بنارس اور دیگر جگہ پہ بھی جو ہے وہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے، شاعر بھی تھے اور عقیدت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں تھا۔ بہت ایک انسان مرثیہ خواہ اور کربلا سے نجف تک پاکیزہ انہوں نے سفر بھی کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ مختصر یہی کہ دعا ہے پروردگار کے بارگاہ میں کہ پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند کرے اور جلال علم عنایت فرمائے اور ان کے خانوادے کو تمام عزیز و قریب کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد، قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، خالط الناس مخالطۃ ان متم بکوا علیکم معہا وان عشتم حنوا علیکم۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اس طرح مل جل کے رہو کہ جب تم مر جاؤ تو تم پر گریہ کریں اور تم زندہ رہو تو تم سے ملنے کے مشتاق رہیں۔ یقیناً مرحوم عباس حسین فیضی صاحب مرحوم ایسی ہی سیرت کے حامل تھے اور ایسی ہی زندگی انہوں نے گزاری۔ یہ کہنے میں مجھے کوئی عذر نہیں ہے کہ یقیناً فیضی بھائی مرحوم خاندان پرور، غریب پرور، یتیم پرور اور قوم پرور شخصیت کے حامل تھے۔ جب تک یقیناً وہ حیات میں تھے لوگ ان سے ملنے کے مشتاق رہتے تھے، اور ان کے ارتحال اور انتقال پرملال کے بعد جس نے بھی یہ خبر سنی اس کا دل غمزدہ ہو گیا اور سب نے ان کی یاد میں اشک فشانی کی۔ آج کا یہ عظیم مجمع جو ان کے مجلس چہلوں کے اوپر موقع کے اوپر درگاہ فاطمان میں یکجا ہوا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے سیرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کا بہترین سفر شروع کیا اور بہترین اختتام تک پہنچے اور ایک کامیاب و کامنہ زندگی گزاری۔ ان کی خاص خصوصیات میں یہ خصوصیت بھی ہے کہ وہ ذاکر آل محمد تھے، بہترین مرثیہ خواہ تھے، اور مجھے یقین ہے کہ اب وہ بارگاہ محمد و آل محمد میں محمد و آل محمد کی منقبت اور ان کے غم کو یاد کرتے ہوئے مرثیہ خوانی کر رہے ہوں گے۔ خدا سے میری گزارش ہے، دعا ہے، التجا ہے کہ وہ فیضی بھائی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، جوال معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں بلند درجہ اور بلند رتبہ عنایت فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کریں اور ایک بہترین زندگی کے حامل ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ میرے استاد محترم تھے، ان کے ذریعے مجھے علم نجوم، علم اعداد، علم ظفر کے بارے میں جو ابتدائی اطلاع اور ابتدائی جو ذخیرہ مجھے ملا ہے وہ ان کے ذریعے ملا ہے۔ وہ بہت بڑے مرثیہ خان اور زنگی پور کے ایک نامچین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد محترم بھی بہت بڑے مرثیہ خان تھے، بنارس میں انجمن حیدری کے سرپرست، اور بہت ہی چاہنے والے انسان تھے۔
کئی لوگوں نے ان کے لیے بہت کچھ کہا ہے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے ذریعے اللہ نے مجھے علم بخشا ہے اور انہوں نے جو ابتدائی علم مجھے دیا ہے وہ میری زندگی میں کافی کام آیا ہے. اور میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جناب عباس مصطفیٰ فیضی صاحب کو جوار معصومین میں جگہ دے. الہی آمین یا رب العالمین.